ایک طرف حالت کفر میں بازی اور ایک طرف حالت ایمان میں اس کا بیٹا کھڑا ہوا تھا۔ اللہ کو جس کے پاس مال تھا، جس کے پاس دولت تھی، جس کے پاس زمائش آرائش نمائش سب کچھ تھا، اس نے چھین لیا اور ادھر اس کا بیٹا کہ جس کو اس کے بعد کو اس نے کھڑا کیا تھا ناز و نام کے اندر، وہ صرف ٹاٹ کے لباس پہن کر کھڑا ہوا۔ دین قربانی مانگتا ہے، یہ کہے یہ شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ تو دیکھیں کہ اس زمانے میں بھی انہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے غار کی جگہ لی اور خلوتوں میں چلے گئے، عزت نشین ہو گئے اور انہوں نے اپنے آرائش کو چھوڑ دیا، سہولیات کو چھوڑ دیا، زیبائش کو چھوڑ دیا، نمائش کو چھوڑ دیا۔ یہی تو ہے ہماری زندگی کا پورا مشن آج کے پورے اس سیناریو میں آپ دیکھیں تو آج ہمارا کیا ہے؟ ضروریات ہیں۔ ضروریات میں بات رہتی تو چلو ٹھیک ہے، لیکن ضروریات سے آگے کیا ہے؟ سہولیات ہیں۔ سہولیات پہ بھی بات رہتی چلے ٹھیک ہے، سہولت حاصل کرنے کے لیے سہولیات کے بعد پھر کیا ہے؟ پھر جناب جو ہے زیبائش ہے، آرائش ہے۔ یہ ساری زندگی کے پاس ہے نا۔ رمضان شریف کے اینڈ میں یہ سارے مضامین آپ کو بہت آسانی سمجھ آ جائے۔ ضروریات ہے انسان کی، کھانا پینا ہے، جی ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کھلا رہا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ افطار بھی کیا، اس نے احسان بھی کیا۔ لاک ڈاؤن کا موقع تھا، لیکن ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ جب کھجور پہ افطار کیے جاتے تھے اور بڑی مشکلوں سے گلاس ستو بھر کے پی لیتے تھے لوگ۔ ایک زمانہ وہ بھی تھا، مسلمانوں میں ایسا بھی زمانہ آیا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زندگی کا پورا آپ اعمال دیکھ لیں کہ جب میرے پہلے سفیر ہیں مسلمانوں کے، پہلے سفیر جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے بھیجا، کیا تھے وہ؟ زندگی غور کریں، وہ جو زندگی کو آرائش و زیبائش و نمائش کا منبع سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ساری زندگی ہم نے یہی کرنا ہے، تو سوچنے اور غور کرنے اللہ اکبر کہ حضرت مصعب بن عمیر ایسے صحابی رسول ہیں کہ ایمان لانے سے قبل ان کی حالت یہ تھی کہ آپ جیسے خوشبو مکے میں کوئی نہیں لگاتا تھا، یعنی کہ ان کی ماں ان کی جو پرورش کر رہی تھی تو مطلب مکے کے اندر جو حضرت مصعب بن عمیر تھے ان کی زندگی لباس، گھر کے اندر معاملات، اور اللہ نے ان کو دو چیزیں بہت عطا کی تھی، ایک عقل اور ایک حسن۔ دو چیزوں میں وہ باکمال تھے حضرت مصعب بن عمیر۔ یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے مشن راہ ہے، یہ وہ شخصیات ہیں کہ جب مکے میں جب گلی سے نکلتے تھے نا خوشبو لگاتے تو لوگ، مکے کی عورتیں، مکے کے اندر گھر میں بیٹھے ہوئے لوگ اسے خوشبو سے پہچانتے تھے کہ یہاں سے وہ مصعب گزر گئے ہیں۔ اتنی ہائی پرسنالٹی کا انسان تھا۔ جب کان میں بات پڑی کہ ایک نبی ہے اور وہ نبی اس نے اعلان نبوت کیا ہے، صاحب انہوں نے اعلان نبوت پر کہا کہ میں سنتا ہوں، دیکھتا ہوں نبی اس نے کیا باتیں کی ہیں، چھپتے چھپاتے گئے اور جا کر جو ہے دار ارقم میں اس وقت، یعنی کہ کوئی صفا کے پہاڑ پر جو مکے سے دور تھا، وہاں پہ حضرت ارقم بن ارقم کے گھر میں نبی کریم علیہ السلام کے اصحاب جمع ہوتے تھے جو اس وقت تھے، اور حضور ان کو تعلیم دیتے تھے، بتاتے تھے کہ وحی آئی ہے، اللہ کا پیغام آیا، اور چھپ چھپ کر عبادت ہو رہی تھی۔ ان کو پتہ چلا کہ وہاں پر وہ نبی جو ہے وہ پیغام دے رہے ہیں، وہ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت، جب حضرت مصعب بن عمیر آئے تو نبی کریم علیہ السلام قرآن کی تلاوت فرمانے کا اقرار فرما رہے تھے، آپ نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، حضور نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، صاحب قرآن پڑھ رہے تھے اور مصعب بن عمیر بیٹھ کے سن رہے تھے۔ اس کے بعد ان سے پیغام پوچھا کہ آپ کا پیغام کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کی بات، قرآن کی آیتیں ان کے دل میں ایسے اترنے لگی، ان کے سینے کو چھلنی کر دیا، ان کی تاریکی کو دور کر دیا، ان کا دل بھکائے نور بنا دیا۔ میرے نبی کی باتوں نے، میرے نبی کے کلام نے انہیں ہاتھ بڑھا کر کہا کہ آپ مجھے مسلمان کر دیجیے۔ قرآن سن کر مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے ارادہ کیا کہ میں اپنے ایمان ظاہر نہ کروں، چونکہ میری ایمان سب سے بڑی مخالفت کرے گی۔ بہت سخت عورت تھی اور اپنے دین پر جو دین کفر تھا اس پہ بہت سخت کارنامہ تھی، جانتے چھپتے رہے۔ کسی نے ایک دن دیکھ لیا، کسی نے ابو جہل اور دیگر اس کے لوگ جاسوسیاں کرتے تھے، کون جاتا ہے کون آتا ہے، تو ایک شخص تھا، اس نے دیکھا کہ حضرت مصعب بن عمیر دار ارقم کی طرف جا رہے ہیں، اس نے جناب آؤ کہ اس کافر جاسوس نے آ کر حضرت مصعب کی والدہ پا کر کہا کہ تیرا بیٹا
چھپ کر اللہ اکبر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے بہت سخت تشدد کیا، بہت مارا پیٹا ایمان کی وجہ سے، چھوڑ دے اپنے باپ دادا کے دین میں واپس آ جاؤ. انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا ہے، اب جو ہے جو کچھ ہو جائے اب میں کسی دین کے ساتھ ہی زندگی گزاروں گا. ان کی باتیں بڑی اچھی ہیں، وہ باتیں بڑی پیاری کرتے ہیں، تم بھی آؤ ماں آ کر سنو. نہیں مانا اس نے. اس کے بعد حضرت مصعب بن عمیر ہجرت کر کے آپ حبشہ گئے. جب حبشہ سے جب واپس آئے تو اس کے بعد ماں نے پھر ارادہ کیا، سب کچھ چھین لیا، ساری آسائشیں چھین لی. یہ ہمارے نوجوان یہ تھوڑی بات چھین لی جائے تو اپنا دین تو ہم قربان کر دیں گے، ہم اپنے آسائشیں کہاں چھوڑنے کے لیے تیار. آج اگر یہ تمام پریکٹیکل زندگیاں لائف جو حضرت صحابہ نے زندگی گزاری ان کو سامنے رکھ کر اگر دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا دین قربانی مانگتا ہے. یہ کہے یہ شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، تم نے کلام مجید لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھ لیا کہ بس مسلمان ہو گئے. مسلمان ہونے کے بعد تیار ہو جاؤ، اب تمہیں سبق آزما مراحل آئیں گے، تمہیں ہر لمحہ ایک ایک قدم پر تمہیں کانٹے بچھائے جائیں گے. تمہارے سامنے ایک طرح طرح کی زندگی کو نمود و نمائش کے لیے اس کو آراستہ پیراستہ کر کے شیطان رکھ دے گا. کہاں لگ گیا؟ اس سے استفادہ کر. یہ دنیا ہے، حقیقت یہ ہے. لیکن وہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ وہ تمہارے رب سے تمہیں پھیرنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ تمہاری آخرت برباد ہو جائے، اور یہی کام کرنے میں وہ کامیاب ہو چکا ہے کافی حد تک کہ وہ رمضان شریف کے مہینے کے اندر بھی اس نے اتنا چارج کر دیا ہے کہ ہمارا نفس اتنا متوالا ہے آسائشوں کا، زیبائشوں کا، نمائشوں کا، سہولیات کا، خواہشات کا. یہ سارے انبار ہم پر پڑے ہوئے. ہمیں رمضان سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں روزوں سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. ہماری زندگی ویسے کاوش والی گزر رہی ہے. لیکن ایک مصعب بن عمیر ہے، اللہ اکبر، چھوڑ دیا سب کچھ، ماں کو چھوڑ دیا اور گھر بار چھوڑ دیا، آسائی چھوڑ دی، زیبائی چھوڑ دی، نمائش چھوڑ دی، چھوڑ کے چلے گئے. اللہ اکبر. واپس آئے تو پھر ماں نے کہا کہ اگر آئے تو اس کو پکڑ کے لے کر آؤ. مصعب بن عمیر کو پکڑ کر لانے کی کوشش کی. ماں کے سامنے کھڑے ہوئے کہا ماں اب سن لے. اب کھڑا ہو گیا، ڈٹ گیا وہ شخص، وہ مرد کلندر پڑھتے مجاہد. وہ کہنے لگا ماں اب سن لے کان کھول کر، اگر میرے اس ایمان کے راستے میں کوئی آئے گا تو میری تلوار ہوگی اور اس کا سر ہوگا. میرا پیچھے ہٹ جا، اب میں برداشت نہیں کروں گا. اللہ اکبر. جب دیکھا کہ یہ میرا بیٹا ہے، جو پالنے والے ہوتے ہیں نا اسے پتا ہوتا ہے کہ بیٹا کس لیول کا ہے، سمجھ گئے کہ یہ ٹھان لے گا، جو عزم کر لے گا، یہ اس کو جناب کر گزرے گا. ماں پیچھے ہٹ گئی. اب ایک طرف حالت کفر میں ماں تھی اور ایک طرف حالت ایمان میں اس کا بیٹا کھڑا ہوا تھا. کفر اور ایمان دونوں ایک جگہ آمنے سامنے کھڑے ہو گئے تھے. اللہ اکبر. جس کے پاس مال تھا، جس کے پاس دولت تھی، جس کے پاس زبائش، آرائش، نمائش سب کچھ تھا، اس نے چھین لیا. اور ادھر اس کا بیٹا کہ جس کو اس نے پال پوس کر بڑا کیا تھا ناز و نام کے اندر، وہ صرف ٹاٹ کے لباس پہن کر کھڑا ہوا تھا. اس کے جسم پر صرف ٹاٹ کا لباس تھا. وہ مصعب اللہ اکبر کبیرہ کہ جو خوبصورت لباس پہن کر جایا کرتا تھا تو لوگ اس کے لباس کی تعریف کرتے تھے، اس کے حسن و جمال کی تعریف کرتے تھے، اس کے خوشبو کی تعریف کرتے تھے. لازماتی ایمان کے سامنے اس نے ایمان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. چھوڑ دیا. اس نے آ کر بیٹھ گئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو دیکھا اور دیکھ کر فرمایا کہ مصعب تم نے تو ایمان کے لیے اللہ رسول کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا ہے. نبی کریم علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھے. اللہ اکبر. کہا کہ میرے آقا کے زبان کے الفاظ، اللہ میرے آقا فرماتے ایک وقت وہ تھا کہ مصعب تیرے لباس کی تعریف کی جاتی تھی، اور ایک وقت وہ ہے کہ تیرے جسم کے اوپر پیول لگے ہوئے ٹاٹ کے لباس ہیں. یہ ایمان والوں کی توصیف اگر محمد رسول اللہ بیان کرے، تمہاری تعریف اگر کوئی دنیا والے کر دینا تو شاید تم کہتے ہو یار میرا لباس بڑا اچھا ہے، لیکن اس ٹاٹ کے لباس کی محمد عربی تعریف کر دیں. کیا انسان ہوگا کہ اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے اس کی تعریف کے کلمات نکل رہے ہیں. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینے میں کچھ لوگ ابھی انصار ابھی تازہ مسلمان ہوئے ہیں. آپ عقل میں بہت تھے، گفتگو بہت اچھی کرتے تھے، یعنی کہ پرسنالٹی وائز یہاں پہ نوجوان جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان میں سے جو MBA کرنے والے، ماسٹرز کرنے والے، PhD کرنے والے، ڈاکٹریٹ کرنے والے، یہ اسی لیول کا ایک انسان تھا جس کی پرسنالٹی یعنی کہ اگر دیکھیں پہلے دیکھ کر انسپائر ہو جائے انسان. یعنی اٹریکشن اتنی تھی ان کے اندر اللہ رب العزت نے لباس سے اور جناب ان کی یعنی کہ چہرے مورے سے، ان کی گفتگو سے بہت اچھا ان کو بنایا تھا. سرکار نے ان کو کہا کہ جاؤ جا کر مدینے میں کچھ لوگ مسلمان ہوئے، جاؤ پریچ کرو، ایمبیسڈر بنو، سفیر بنو. اسلام کا پہلا سفیر مصعب بن
عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، آج کی رات اتفاق سے میرا موضوع تھا نہیں، لیکن اتفاق سے حضرت مصعب بن عمیر کی انہوں نے شاید مجھے آواز دی ہوگی اور میرا دل ادھر مائل ہو گیا۔ حضرت جی مکان حضرت مصعب بن عمیر کی کوششیں کاوشیں ایک ایک گھر میں جا کے دستک کی اس انسان نے۔ اب ادھر جب آ گئے نا، اب اس کو آسائش نہیں چاہیے تھی، نہ اس کو خوشبو چاہیے تھی، نہ اسے لباس چاہیے تھا، نہ اسے دنیا کی تعریف چاہیے، کچھ بھی نہیں۔ سرکار نے کہہ دیا، نبی نے کہہ دیا، آقا نے کہہ دیا، بس چلے گئے ایک ایک دروازے کو کھٹکھٹا کے اسلام پر پیغام پہنچانے لگے۔ میرے آقا کے آنے سے پہلے اسلام کی شمع جو ہے پورے مدینے میں روشن ہو چکی تھی۔ یہ حضرت مصعب بن عمیر کا کردار تھا، یہ اسے ایک اکیلے انسان کا کردار تھا جس نے جا کے وہاں پہ کام کیا، سب کچھ چھوڑ کر کام کیا۔ تو جو قربانی دینے والے ہوتے ہیں ان کے کاموں میں طاقت ہوتی ہے، ان کا کام بڑھتا ہے، ان کے اندر اخلاص ہوتی ہے۔ آج ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہمارا کام کیوں نہیں بڑھ رہا، آج ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آج ہم اتنے اسٹرگل کرتے ہیں اور اتنی کوششیں کرتے ہیں، اسلام کی وہ جو کیا کہتے ہیں تصویر ہے اس کی ظاہری نمود و نمائش میں تو نہیں رہ گئے۔ یہ جو دین فطرت ہے، یہ دین فطرت کیوں آگے نہیں بڑھ رہا؟ آج ابو حنیفہ کا مسلمان شیعہ کیوں ہے؟ فلسطین ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، عراق ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، شام ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، کشمیر پہ ہم کچھ کر نہیں پاتے، افغانستان ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، ہر وقت لڑائی جھگڑے اور جنگ کی کیفیات ہے۔ تو مسلمان پورا انٹرنیشنل سیناریو میں دیکھ لے اور غور کرے کہ آج کیا وجہ ہے کہ اتنی تبلیغ ہے، سب کچھ ہے، ہمیں اندر سے بدلنا ہوگا، ہمیں اپنے اندر سے اپنے آپ کو ماننا ہوگا۔ شاید ہم ظاہری کچھ رسم و رواج کا نام اسلام سمجھ بیٹھے ہیں، شاید ہم نے داڑھی رکھنے کا اور وہاں سجانے کا نام اسلام رکھ لیا۔ دیکھو تو بڑا صحیح مصعب بن عمیر کو، اس کا ظاہر تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن باقی اتنا اسٹرانگ تھا کہ پورا مدینہ اس کے تعلیمات کا گرویدہ ہونا شروع ہو گیا تھا۔ یہ باطن ہے، یہ اندر انسان کا جو طاقت پیدا کرتا ہے، جو زبانوں میں لذت پیدا کرتا ہے، جو زبانوں میں مٹھاس پیدا کرتا ہے، جو زبان سے بات نکلتی دل میں اتر جاتی ہے۔ جب تک ہم اپنے اندر سے اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے، یہ سب باتیں ہواؤں میں اڑ جائیں گی، یہ سب باتیں تبلیغ پر رہ جائیں گی۔ نماز روزہ قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ گھروں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل و آرزو باقی نہیں ہے۔ نماز روزہ اور قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ تو کیوں باقی نہیں ہے کہ نماز بھی پڑھ رہے، روزہ بھی، زکات بھی، حج بھی، سب کچھ ہے، لیکن جناب اندر سے ہم مومن ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، باقی ہمارا صاف ہونے کے لیے تیار نہیں۔ خلافتوں کے انبار پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، مصعب تھا، سرکار جب وہاں کی تشریف لائے تو مدینہ آئے تو جناب استقبال کرنے والے جا کی لڑکیاں کھڑی ہو گئی اور استقبال ہو رہا ہے جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، یہ جو کلمات ہیں طیبات جو ادا کیے جا رہے تھے، یہ کس کے بلبوتے پہ تھا؟ یہ کون تھا؟ اس کے پیچھے کس کی محنت تھی؟ کس نے رات دن ایک کر دیا تھا؟ وہ ایک انسان تھا جس کا نام مصعب بن عمیر تھا۔ بہت ہوا، بدر کے بعد بہت لڑائی ہوئی، آقا جو جہاں اب سے آپ دیکھیں کیا پرسنالٹی کیا ہے، کوئی بھی نہیں ہے اس کا۔ مصعب بن عمیر کا نام، ماں چھوٹ گئی، آسائش زیبائش سب کچھ چھوٹ گیا، اکیلا انسان اسلام کے لیے کیا کر رہا ہے؟ حضرت مصعب بن عمیر وہاں کے میدان میں سرکار کے ساتھ کھڑے ہیں۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو علم دیا، کہا مصعب علم اٹھاؤ، مصعب علم اٹھاؤ۔ اللہ اکبر، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دیا، دیکھا کون علم کے لیے؟ ظاہر سی بات ہے جب پرسنالٹی آپ کی تھی احد کے میدان میں آپ کو علم دیا گیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے علم اٹھایا، نبی کا علم دیا ہوا تھا، اور جھنڈا جب بلند کر دیا جائے کہ اس شاطان مصطفیٰ اپنے جان پر کھیل جاتے، علم کو گرنے نہیں دیتے تھے۔ کھڑے ہو گئے، مسلمانوں کی تھوڑی غفلت، بہت پہاڑ کہ جہاں پر تین اندازوں کو رکھا گیا، یہ روایت آپ سنتے ہیں، سنتے چلے آئے تھے، آپ کو پتا ہے، نیچے اتر کر آ گئے، کفار نے بیک سائڈ سے حملہ کیا اور بہت شدید ترین حملہ تھا کہ مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ اب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جب دیکھا کہ حملہ بہت شدید ہے، اب ان کے دل میں طرف پیدا ہوئی کہ میرے نبی کا کیا حال ہے، میرے نبی پر کوئی آگ، کوئی کافر نہ آ جائے، میرے نبی کی طرف کوئی کفار نہ بڑھ جائے۔ انہیں نبی کی جو ہے محبت، نبی کا عشق اور نبی کا دفاع وہاں پر میدان احد کے اندر تڑپانے لگا۔ مصعب بن عمیر نے تلوار نکالی، ہاتھ میں علم ہے، اور لینے کے بعد دیکھا کہ پیچھے سے جب حملہ ہوا اور حضور نبی کریم علیہ السلام وہاں پر اکیلے موجود ہیں، تو حضرت مصعب بن عمیر نے یہ نہیں دیکھا کہ کافر حملہ آور ہو رہا ہے، ان کی تعداد زیادہ ہے۔ اللہ اکبر، اکیلا وہ انسان اس نے جناب ہاتھ میں تلوار لے کر اکیلے گھوڑوں کو لے کر گھس گئے، اکیلے کرنے کندھا گھس گئے۔ یہ عاشق رسول ایسے ہوتے ہیں، محبت رسول میں جینے مرنے والے ایسے ہوتے ہیں۔ انہیں آقا جو جہاں کی طرف ایک تیر برداشت نہیں تھا، جب
جب آپ گھسے اور چیرتے ہوئے دشمن کے صفوں میں گھس گئے اور جہاں تک جو آپ نے تلواروں کے بار دکھائے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے اور اللہ اکبر کبیرہ ابن دنیا نے دیکھا کہ یہ ان کو گھیرنے کا موقع اچھا ہے بس آگے بڑھ گئے ابن دنیا نے ایک وار کیا آپ کے دائیں ہاتھ سے جناب یہ پورا ہاتھ بازو کر گیا اللہ اکبر اور علم گرنے لگا بائیں ہاتھ سے اٹھا لیا اور اٹھانے کے بعد پھر جناب لڑنے لگے آگے بڑھنے لگے ابن دنیا نے دوسرے ہاتھ پر بازو پہ مارا اب جب دوسرے ہاتھ سے جب علم گرنے لگا تو اپنے سینے سے چمٹا لیا وہ ٹوٹے ہوئے بازو تھے کٹے ہوئے بازو تھے کہ رسول اللہ کا دیا ہوا علم ہے گھائل ہو گئے اتنے گھائل ہوئے کہ آپ نے ان کفار کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے نہیں دیا اور اپنے جانوں کی بازی لگا دی وہ مصعب جو مکے سے چلا تھا جو خوشبو میں بسا رہتا تھا وہ جس کے چہرے اور موہے کو دیکھ کر لوگ اس کی تعریف کیا کرتے تھے آج مدینہ طیبہ کے اندر احد کے میدان میں اللہ اکبر بے کفن اس کی لاش پڑی ہوئی ہے اللہ اس میں خوشی کا عالم یہ تھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ شہداء احد کو جمع کیا جائے کافی تعداد میں مسلمان شہید ہو گئے تھے اور انہی کے ہی یعنی کہ حوالے سے سورہ نساء کی آیت نازل ہوئی آپ نے فرمایا کوئی ہے جو کفن دے شہداء کو امیر حمزہ بھی شہید تھے حضرت مصعب بن عمیر بھی شہید تھے یہ اتنا بھاری نقصان تھا مسلمانوں کا اللہ اکبر لیکن کفن دینے کے لیے کپڑا نہیں تھا ایک چادر لی گئی تھی ایک چادر ان کے اوپر ڈالی گئی تو چادر سے جناب اگر چہرہ ڈھانپتے تھے تو پاؤں پھل جاتا تھا اور پاؤں ڈھانپتے تھے چہرہ پھل جاتا تھا سوچئے میرے بھائیوں میرے دوستوں مصعب بن عمیر اللہ اکبر کبیرہ سبحان اللہ حمدن کثیرہ جب سفر ہوتا ہے اہل محبت کا تو ایسے ہی اللہ و آسمان سے فرشتوں کا نزول ہو جاتا ہے ان کے جنازوں کو کندھا دینے کے لیے صحابہ کرام کو صحابہ اللہ فرشتے کے آ کر ان کو کندھا دیا کرتے ہیں اللہ اکبر وہ مصعب بن عمیر ان دونوں کے مزار شریف حضرت علی رحمہ اللہ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ان کے دونوں کے مزار آج بھی احد کے میدان میں آج ہمیں دعوت نظارہ دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں چیخ چیخ کر کہ اے اسلام کے لیے قربانی دینے والوں پریشان نہ ہونا گھبراؤ مت ہم نے بھی بہت کچھ چھوڑا تھا ہم نے بھی لٹایا تھا ہم نے سب کچھ لٹایا تھا تم نے تو کچھ نہیں لٹایا آج آؤ دیکھو آج لوگ مصعب بن عمیر کے مزار پر کھڑے ہو کر آنسو بہاتے ہیں دلوں کو یاد کرتے ہیں رسول پاک کی صحابی کی یاد نفس کر اللہ اکبر وہ پورا منظر سامنے آتا ہے وہ احد کا پہاڑ تھا اور عاشق رسول کھڑے ہو کر آقا دو جہاں کا دفاع کر رہا تھا کتنی دھارس ملتی ہے ان کے کلمات سے ان کی زندگیوں سے یہ اللہ جل وعلا شان و بیان فرماتا کہ ایسے لوگ تھے پہلے نمازی کے آئے جنہوں نے ایمان بچانے کے لیے سب آسائی چھوڑ دی ضروریات چھوڑ دی خواہشات چھوڑ دی ترک کر دیا اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے رب راضی ہو جائے اس رب کو راضی کرنے کے لیے سب کچھ تھا یہ چھوڑتے تھے یہ لوگ اس لیے نہیں چھوڑتے تھے کہ ہاں بھائی ہم یہاں سے نکلیں گے دوسری طرف جائیں گے تو وہاں کاروبار اچھا ہوگا بزنس اچھی ہوگی پارٹی اچھی رہے گی یہ تیری ہے تیری سوچ ہے ارے تیری سوچوں کو سلام ہے تو کن سوچوں میں لگا ہوا تجھے اپنے ایمان کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے ایمان ضائع ہو جائے گھر کا ماحول برباد ہو جائے کوئی پرواہ نہیں ہے تیرے بچے اغوا ہو چکے ہیں بچوں کا ذہن کیپچر ہو گیا ہم اپنے گھروں میں تالا لگاتے ہیں تالا لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کے بچے نکل چکے ہیں اغوا ہو چکے ہیں ہم تالا لگا لیتے ہیں گھر کو بند کر لیتے ہیں لیکن اوپر سے آ کر ہاں تمہارے ذہنوں کو انہوں نے کھلا بنا دیا ہے تمہارے گلے میں تمہارے بچوں کے گلوں کے اندر انہوں نے توڑ ڈال دیا ہے تمہارے بچے تمہارے ہاتھ میں نہیں رہے ہیں اب تم ان کو نہیں پال رہے ہو اب تم انہیں سمجھا نہیں رہے ہو ہاں کافر میں سمجھا رہا ہے انہیں عیسائی سمجھا رہا ہے انہیں یہودی سمجھا رہا ہے تو کہتے کوئی بات نہیں میرا بچہ موبائل تو کھیل رہا ہے انٹرنیٹ تو کھیل رہا ہے نہیں اسی انٹرنیٹ نے تمہارے پورے معاشرے کو اپنا گریلا بنا لیا ہے غلام بنا لیا ہے اب تمہارا بچہ مسلمان بچہ نہیں رہا ہاں بظاہر تو مسلمان ہے اندر سے وہ کافر والے اور کافر والے طریقے اس نے سیکھ لیے ہیں غور کرو خدا کے واسطے دیکھو اپنے گھر کے اندر جھانکو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم اپنے گھر میں سمجھ رہے ہو کہ ظاہر تو بدل رہا ہے لیکن باطن کے اندر ایک وقت نہ آ جائے ایسا کہ تمہارے بچے کہیں بابا یہ محبت کیا چیز ہوتی ہے بابا عشق رسول کیا ہوتا ہے بابا یہ ناموس رسالت کیا ہوتا ہے ناموس مصطفیٰ کے سپاہیوں بیدار ہو جاؤ اپنے بچوں کے ذہنوں میں ڈالو بتاؤ محبت رسول کیا ہے یہ وہی شمع ہے کہ اگر یہ شمع بجھ گئی تو ایک انسان جو ہے رات کا ڈھیر بن جائے گا اور باقی کچھ بھی نہیں رہے گا سامنے اس
سورہ کہف کے اندر 5 واقعات بیان کیے اللہ نے. ادھر اللہ اکبر قلب ہے, درمیان ہے, سینٹرل وہ ہے حضرت آدم کا ذکر ابلیس کے ساتھ. یہ بالکل سینٹرل ہے. اب میں خلاصے کی طرف سے ذکر کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ مضامین, پہلے تو یہ مضامین کے حوالے سے ایک دو حدیثیں سن لیجیے. میں حضرت مصعب بن عمیر کے تعلق سے یہ باتیں اس لیے کر رہا تھا کہ اگر ہم اصحاب کہف کا تذکرہ سنیں تو آپ کہیں گے کہ اصحاب کہف ایسے تھے, تو کیا اصحاب کہف تو تھے محمد کے غلاموں کا بھی تذکرہ سن رہا ہوں. ہاں, قرآن کی ضمن میں ہم صحابہ کرام اصحاب کہف کا ذکر سن رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی سنیں کہ ہاں حضور کے غلاموں نے بھی کتنی قربانیاں دی اور کتنا کچھ چھوڑا ہے, اور کیا کچھ نہیں چھوڑا ہے, سب کچھ چھوڑ دیا ہے بھائی. صدیق اکبر کی زندگی دیکھ کے عمر بن خطاب سب چھوڑ کے مکے میں چھوڑ دیا, گھر بار چھوڑ دیا, ایسے چھوڑ دیے, کاروبار چھوڑ دیا, آگے حضور کے ساتھ آ گئے تھے. مہاجرین صحابہ کرام کی زندگی یہی ہے, سب چھوڑ دیا تھا. لیکن اس کا عوض کیا ملتا ہے, یاد رکھیے گا, اللہ تعالیٰ شکور ہے. اللہ تعالیٰ کیا ہے, اللہ تعالیٰ میں شکور ہوں. اس کے اندر ہے کہ عبد الشکور. شکور کسے کہتے ہیں, ایک ہوتا ہے شاکر, ایک ہوتا ہے شکر. شاکر شکر کرنے والا, شکور کسے کہتے ہیں, علماء فرماتے ہیں شکور اسے کہتے ہیں جو کم عمل کی عوض میں بہت اجر دینے والا, اس کو شکور کہتے ہیں. جو کم عمل کے عوض میں بہت اجر دینے والا, ریوارڈ بہت دیتا ہو, قدردانی بہت ہو. سمجھے نہیں یار ہے نا بھائی. یعنی آج کی رات کہتا ہے اب ایک رات آ جاؤ. شکور کے اگر مانا کو سمجھنا آج کی رات بہت آسانی سے سمجھ, وہ کہتا ہے ایک رات آ جاؤ, بس ایک رات آ جاؤ, شب قدر, اس رات میں تم تھوڑی عبادت کر لو, جاگ لو, مجھے بنا لو. قدر کہتا ہے قدر یہ ہے میری نظر میں, میری رحمت کی نگاہ میں, تاکہ اس رات کے عوض میں تمہیں 1000 مہینوں کا ثواب دوں گا. یہ قدر ہے اس کی. ایک چھوٹا سا عمل اور کیا حالات دیکھیں, اس کا آؤٹ پٹ دیکھیں. آپ سمجھ رہے ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں, غور کریں کہ ایک رات, اور اگر یہ رات نہ ہوتی تو ہماری تو عمر ہی اتنی نہیں ہے کہ ہزاروں برس عبادت کرتے. لیکن اگر کسی نے 8-10 شب قدر گزار لیے تو بتائیے 83 برس کی عمر کے ثواب اسے مل گیا, تو جہاں تولا جائے گا تو بنی اسرائیل تو 1000 عمر لے کر بھی, اور 7 سال کا یہ محمدی مصطفیٰ کا غلام, اس کے نامہ اعمال میں ہزاروں سال کی عبادت لکھی ہوئی ہو ہے. قدر دانی دیکھیے آپ, سبحان اللہ. تو سورہ کہف کے بارے میں احادیث طیبہ جو ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہے. بخاری کے اندر روایت آئی ہے اصحاب سورہ کہف کے حوالے سے. ایک شخص نے سورہ کہف پڑھی, اس کے گھر میں گھوڑا تھا, وہ بدکنے لگا, تو اس نے سلام پھیر دیا. اچانک اس نے دیکھا کہ ایک بادل کا ٹکڑا ہے, اس کو ڈھانپے ہوئے تھا. اس نے نبی کریم علیہ السلام سے اس کا ذکر کیا. آپ نے فرمایا یہ شخص پڑھو کیونکہ یہ سکینہ ہے. سورہ کہف سکینہ ہے, اللہ اکبر. یعنی سکینے سے کیا بہت امانیت ہے اور رحمت اس کے ساتھ فرشتے نازل. سورہ کہف پڑھنے والا بندہ پڑھتا ہے, اللہ رحمت نازل کرنا شروع کر دیتا ہے. سکینہ ہے, سکینہ. دلوں کو سکون ملے گا, دلوں کو قرار ملے گا. یہ بخاری کی روایت ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورہ کہف پڑھو. یہ قرآن مجید پڑھنے کی وجہ سے یہ نازل ہونے والے فرشتے تھے. یہ بیان کیا حضور نے. حضور فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے جس شخص نے سورہ کہف کی 10 آیت یاد کر لی وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. آپ دیکھیں کہ اس کی زندگی ہماری لائف کے اندر کتنے دجال کے فتنے کی کتنی باتیں کی جاتی ہیں, آپ یہاں پہ غور کریں. اب اس کے خود ہی بیان کرتے ہیں جس شخص نے جمعے کے دن سورہ کہف کو پڑھا اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور کو روشن کر دیا جاتا ہے. جو جمعے کے دن پڑھنے کا ذکر کیا, تو یہ ہماری لائف کے اندر ایوری ویک ہر ہفتے یہ ہماری لائف کے اندر یہ بار بار پڑھنے کا حکم ہے. تو جب ہے تو اس کا مطلب یہ ہو کہ اس کے مضامین کو ہمیں غور کرنا پڑے گا, دیکھنا پڑے گا. جب ہر ہفتے جب ہم پڑھیں گے تو مضامین بھی تو یاد ہونا چاہیے. اس میں مضمون کیا ہے, مضمون سن لیجیے گا. میں آپ کے سامنے خلاصہ رکھ رہا ہوں, ٹائم زیادہ ہو جائے گا اس لیے میں صرف خلاصے میں اکتفا کر رہا ہوں. مطلب 1-2 چیزیں مجھے عرض کرنی تھی, لیکن انشاءاللہ کل بھی درس قرآن ہوگا. درس قرآن جاری رہے گا جب تک کہ چاند رات نہ ہو جائے انشاءاللہ. یہاں پر کل یعنی 5 واقعات بیان ہوئے. کتنے؟ 5. نمبر 1 اصحاب کہف کا, نمبر 2 بھائیوں کا تذکرہ, پھر حضرت آدم اور ابلیس کا تذکرہ. یہ 3 ہو گئے. اس کے بعد حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کی ملاقات, اور اس کے بعد حضرت ذوالقرنین کا واقعہ. کتنے واقعات ہو گئے جی؟ اب 5 کے درمیان میں کیا ہوتا ہے؟ تیسرا ہوتا ہے نا.
یعنی 2 کے بعد اور 2 سے پہلے، ایسے ہی نا. تو 2 کے بعد کیا ہے؟ حضرت آدم اور ابلیس کا واقعہ، یہ مڈ ہے، یہ قلب ہے. اس سے پہلے 2 آتے ہیں، اس کے بعد 2 آتے ہیں. اس کے اندر مضامین جو ہے یہ مل کر ایک نئے مضامین بناتے ہیں. اور وہ مضامین کیا ہے کہ اس کی پورے کا خلاصہ آپ دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں صبر اور شکر کرنے والے بندوں کا تذکرہ کیا. جی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں نے کیا کہا؟ صبر اور شکر. اور جس نے صبر کیا اس کا جو ہے عوض اجر بیان کیا. شکر کرنے والا کا جو ناشکرا تھا اس کا بیان کیا. دیکھیے غور کیجیے. پہلا واقعہ شکر کرنے والے کون تھے؟ اصحاب کہف تھے. زندگیوں کو صبر کیا، شکر کیا، اللہ نے ان کی پذیرائی بتایا کہ دیکھو صبر شکر والے کیسے ہوتے ہیں. اس کے بعد 2 بھائیوں کا تذکرہ کیا. بنی اسرائیل کے ایک شخص تھا، اس کے 2 بیٹے تھے، ایک مسلمان تھا ایک کافر تھا. مسلمان اور کافر کی طرز زندگی کا اللہ نے اس میں خلاصہ بیان کیا کہ مسلمان اور کافر کی جو لائف ہوتی ہے، ان کے سوچنے کا جو نظریہ ہوتا ہے، اس کو بیان کیا دوسرے واقعے کے اندر. کہ ایک ناشکرا تھا، ایک شکر گزار تھا، وہ ذکر کیا. اس کے بعد حضرت آدم کا تذکرہ آیا. اس کے بعد دیکھیں آدم علیہ السلام کے سامنے کون کھڑا ہوا؟ ابلیس کھڑا ہوا. اب ابلیس پتی اور پتی کا شور تھا. اپنے آپ کو کہنے لگا میں بہت بڑا، میں بہت بڑا. تیری اولاد کیا ہے؟ تو بڑا. اللہ نے جس کو بڑا بنایا تو وہ آدم تھے علیہ السلام. کیا سجدہ کر، تاکہ میں کیوں سجدہ کروں. دیکھیں ناشکرا، ناشکرا. جب ناشکری کی تو اللہ نے کیا کیا؟ نکل جا. تو اللہ نے اس پورے کی پورے سورہ مبارکہ کے اندر صبر اور شکر کو بیان کیا. اس کے بعد پھر جو تبلیغ کرنے والے لوگ ہیں، طالب علم ہیں، ان کو بتایا کہ غور کرو، غور کرو. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہے، کلیم اللہ ہے، کلیم اللہ ہے. اللہ سے ہم کلام ہو گئے، لیکن اللہ فرماتا ہے نکلے راہ خدا میں، راہ علم میں نکلے. دیکھیں اور کون کون سے لوگ ہیں علم والے. موسیٰ علیہ السلام جو کلیم اللہ ہیں، جن کے پاس توریت ہے، اللہ موجود ہے. اللہ رب العزت نے ان کو ایسا پیغمبر، جلیل قدر پیغمبر بنایا. کہا کہ نکلے علم حاصل کرنے کے لیے. دیکھیں کہاں کہاں ایسے کیسے کیسے لوگ. حضرت خضر سے ملاقات ہو رہی ہے. حضرت خضر سے ملاقات یہ بتایا گیا کہ دیکھو علم کے راستے میں مراحل کتنے آتے ہیں اور کتنے مراحل طے کرنے پڑتے ہیں. تو جن لوگوں نے اپنے علم کو اکتفا کر لیا ہے، میں نے آگے نہیں پڑھنا، آگے پڑھو نا، کیوں نہیں پڑھتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے سیکھو. اللہ نے کہا آگے بڑھو اور آگے بڑھ کر پیغمبر اور آگے بڑھو. اور دیکھو دنیا میں کیسے کیسے علم والے لوگ ہیں. تو آج تمہیں بھی چاہیے. میٹرک میں آپ نے اسٹاپ کیوں کر دیا؟ انٹر میں رہ کے اسٹاپ کر دیا، گریجویشن میں اسٹاپ کر دیا، ماسٹرز میں اسٹاپ کر دیا. ہمارے بچے آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ ہمارے بچوں نے اسٹاپ کیوں لگایا؟ آپ کی زندگی میں اسٹاپ نہیں ہونا چاہیے. آپ کی زندگی لاسٹ ہے. سب سے آخری ڈگری جو آپ کے یہاں دی جاتی ہے وہ پی ایچ ڈی کی ڈگری ہوتی ہے. کیوں نہیں جاتے؟ روک ہے، پابندی ہے، کس چیز کی ہے؟ کیا ہوگا کہ مسائل نہیں. مسائل پیدا کرو، محنت کرنی پڑے گی. تمہیں راتوں پر جانا پڑے گا، تمہیں محنت کرنی پڑے گی. ٹیوشن پڑھاؤ، جاؤ جا کر مزدوری کرو، کوئی بری بات نہیں ہے. علم کے لیے سب کچھ کرنا پڑتا ہے. لوگ 8 گھنٹے سوتے تو 4 گھنٹے سو. میں بچوں کو میں ریکمینڈ کرتا ہوں 60 سال کی زندگی ہماری، اس کو آپ 2 حصوں میں تقسیم کر دیجیے، 30 اور 30. اب ڈیسائیڈ آپ کو کرنا ہے پہلے 30 سال آرام کرنے ہیں یا بعد کے 30 سال آرام کرنے ہیں. جی جس نے پہلے کے 30 سال اسٹرگل کیا، پہلے کے 30 سال اور بعد کے 30 سال جو ہے وہ آسائش کے ہیں، آسانی کے ہیں. اور جس نے شروع کے 30 سال سو کے گزارا، گیم کھیل کے گزارا، موبائلوں میں گزارا، انٹرنیٹ میں گزارا، دوستوں میں گزارا، کرکٹ میں گزارا. رمضان میں گھر کے کھڑے کر کرکٹ کھیل رہے تھے. انہیں قرآن نہیں پڑھنا، انہیں رسوں میں نہیں بیٹھنا. اگر کہہ دیں تو جناب آ کے بدتمیزیاں کریں گے، نہیں تو ہمیں کھیلنے، ہم کہاں کھیلنے جائیں. کیوں؟ رمضان کرکٹ کھیلنے کے لیے آیا تھا. تمہاری سوچ ہی بدل گئی، تمہاری تھنکنگ بدل گئی، تمہارا پوائنٹ آف ویو غلط ہے، تم غلط سوچ رہے ہو. اللہ کے رسول قرآن میں چھپ جاتے تھے، صحابہ کرام قرآن میں چھپ جاتے تھے. تمہیں کسی نے غلط شریعت پڑھا دی ہے، غلط شریعت پڑھا دی ہے. اب ہمارے بچے رمضان میں بھی وہ کرکٹ کھیلیں. تو آپ 30 سال تک کرکٹ کھیلیں، 30 سال تک انٹرنیٹ کھیلیں، 30 سال تک گرل فرینڈ بنائیں، 30 سال تک بوائے فرینڈ بنائیں، 30 سال تک آپ جناب خوب گھومیں پھریں، چیٹنگ کریں، رات بھر چیٹنگ کریں، موبائل فون پبجی گیم کھیلیں. پبجی گیم بند ہو جائے تو پھر اسٹرائک کر دیں اور پھر پورا ہائپ کریٹ کر دیں. اور اس کے بعد جناب انٹرنیٹ پہ جناب آپ کے ایک جو شور رپا کر دیں کہ بھائی یہ غلط ہو گیا، یہ ظلم ہو گیا، یہ زیادتی ہو گئی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے. یہ تو ہمارا جو ہے یعنی کہ اس ہمارے اختیار ختم کیا جا رہا ہے. یہ پبجی واپس آ گئی.
اس سے بھی دل نہیں بھر رہا ہے. اچھا کیا کرنا ہے؟ ہاں بھائی ہاں مسجد میں آتے ہیں ٹھیک ہے آن لائن ہو جانا کتنے بجے 11 بجے. اچھا ہاں بھائی آن لائن ہو جانا جی صاحب آن لائن ہو گئے صاحب 11 بجے رات کو سب آن لائن ہو گئے یا 10 سے پورا ہو رہا ہے آن لائن ہو گئے کیا ہو رہا ہے ٹھس ٹھس مار رہے ہیں اس کو مار رہے ہیں اس کو مار رہے ہیں. ارے اللہ کے بندے تو مار مار کر دہشت گرد بنے گا تجھے تو دہشت گرد بنایا جا رہا ہے. تیرے اندر سے ہمدردی ختم کی جا رہی ہے سیمپتھی ختم ہو رہی ہے ایمپتھی ختم ہو رہی ہے. تیرے اندر حوصلہ کہاں سے آئے گا کیونکہ تو لڑے کو بھی مار رہا ہے تو لولے کو بھی مار رہا ہے تو اندھے کو بھی مار رہا ہے تو بھکاری کو بھی مار رہا ہے. اور تجھے ٹاسک کیا دیا جاتا ہے اگلے لیول میں جانا ہے نیکسٹ لیول اس کے بعد نیکسٹ لیول. اب جناب نیکسٹ لیول میں جا کر نہ تو جناب عبارت گاہ دیکھتا ہے نہ تو کسی غریب کو دیکھتا ہے تو مار رہا ہے. اب مجھے بتا جب تو باہر آئے گا تو تجھے غریب سے کیا ہمدردی ہوگی کیونکہ تو مار کے آ رہا ہے. اچھا 30 سال گزار دیے تمہیں اس میں گزارے پب جی گیم کا بہت بڑا ماہر ہے. اچھا ہمارے بچوں کو ہوکا لگ گیا اور شوشا یوٹیوبر بن جائے یوٹیوبر ایسا بہت ہے لعنت ہے تیری سوچ میں. یوٹیوب پر تیرے کو پیسہ ملے گا اور ہاتھ سے محنت کر باہر نکل زندگیوں سے. تجھے کسی نے غلط بتا دیا ہے کہ ان تمام چیزوں کے اندر نیٹ کے اندر ملے گا نہیں ملتا. ہاں مل بھی جائے گا اس کا فائدہ فائدہ کوئی نہیں ہوگا. کس پہ حلال کر محنت کر تجارت کر نکل اور جا جا کر دیکھ دنیا میں بہت سارے کام ہیں ستاروں سے آگے یہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے یہاں اور بھی ہیں. لیکن میرا نوجوان کیا کر رہا ہے میرا نوجوان گھر میں بیٹھا ہوا ہے کمر ٹیڑھی ہو گئی ہے آنکھ اندھی ہو گئی ہے ہاتھ ٹیڑھے ہو گئے باپ ذلیل ہو رہا ہے ماں بیچاری پریشان ہے. اس کا حال تو دیکھو. ہاں آج کی لڑکی اللہ اکبر گھر میں جھاڑو نہیں لگائے گی ماں کا ہاتھ نہیں بتائے گی جم جائے گی جم جائے گی صاحب سمجھتے ہو میری بات کو. ہاں جم جائے گی. آج بچہ کیا ٹرسٹ نکلیں گے مچھلی نکلے گی میری مچھلی اس لیے مچھلی نکالے گا باپ کے ہاتھ بڑا وہ اپنے ہاتھ سے پانی بھر بھر کر آتا ہے تجھے شرم سے دور کرنے کا مقام ہے تو اپنا باپ کا ہاتھ نہیں بنا رہا. صبح سے شام تک محنت کرتا دونوں ہاتھوں میں تھیلے بھر بھر کر اپنا بازار لاتا ہے تو پڑا رہتا ہے تجھے پرچی سے نکلنے کی فرصت ہی نہیں ملتی. اور تھوڑا سا ٹائم ملے گا تو جناب شوق ہے شوقیں دکھانے تو شوقیں دکھائے گا تو یہ سب کچھ دکھائے گا. تو یہ سب چیزیں آپ غور تو کیجیے. کسی زمانے کے اندر وہ بیوٹی پارلر کی کوئی تھا ہی نہیں. گھر میں ہماری لڑکیاں بچیاں اپنے طور پہ جناب کر لیتی تھی. اب تو جناب بیوٹی پارلر 15,000 قدر آپ جائیں جا کر دیکھیں مہندی لگانی ہے مہندی لگانی ہے 2,000 روپے کی باپ صبح سے شام تک کما کے لا رہا ہے تیرے 2,000 میں مہندی میں لگ گئے. کس کو دکھانے کے لیے کس کو دکھائے گی تو ہے ہم کو بے شرمی کرے گی لپسٹک اور یہ ساری چیزیں جو تو سب کرے گی تو کس کو دکھانے کے لیے کرے گی. ہم نے سارے معاشرے کو بالکل خراب کر دیا ہے. اسلامی معاشرے کی بات ختم کرو. یہ کون سے اسلامی معاشرے کی بات ہے چونکہ ہمارا ظاہر جو ہے اللہ اکبر کسی کو دیکھ کر کے ہمارا حال عجیب ہو جاتا ہے. کس کو فالو کرنا ہے اداکاروں کو فالو کرنا ہے. ہاں کون بیٹھ کے تقریریں کر رہی ہیں. ہاں آپ کی زندگی کے اندر میڈیا کے اوپر لائف اسٹائل کون بتائے گا آپ کو. لائف اسٹائل کون جو 4 مرتبہ طلاق لے کر آئی وہ بتا رہی زندگی کامیاب کیسے کرنی ہے. Am I right or wrong? Absolutely right. 4 مرتبہ طلاق والی بیٹھی ہے ہاتھ کام کر وہ بتائیں گے زندگی میں کامیاب زندگی کیسے گزر کے لعنت تیرے اوپر تو کامیاب گزار دی. 4 مرتبہ طلاق آئے ہوئی ہے تمہاری لڑکیوں کا دماغ خراب کر رہی ہے. یہ سارا کچھ تمہارا اچھا کیا ہوا کیپچر کر لیا میں نے اخبار کر لیا پورا معاشرہ اخبار کر لیا. ہاں مسجد میں آ کے آج بیٹھا ہے وہ تو آج کسی نے بتا دیا تھا کہ شب قدر تو بیٹھ گئے بولے تجھے بیٹھنے کی کیا ضرورت تھی. ان کے پاس سے آئے مٹھائی نہیں بنا تو اور زیادہ بیٹھ جاتے. تو پیٹ سے سوچ رہا ہے تو میرا بھائی وہ میرے بچے تجھے بریانی چاہیے تجھے مٹھائی چاہیے تجھے عدالت کرے تو خالی بس اسی میں لگ گیا. وہ اللہ کے بندے یہ زندگی اس طرح نہیں گزرے گی. اس زندگی کو گزارنے کے لیے پیٹ پر پتھر مارنے پڑیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا بھوکے رہا کرو عیسیٰ دیدار کے قابل بن جاؤ گے. ہمیں الٹی کہانی سناتی گئی ہے. پیٹ بھرو پیٹ لوٹو لنگر لگا دو کہیں پر آپ باہر لگا دو غریبوں کے انبار لگ جائیں گے اور جناب جو ہے نو غریب آ جائیں گے. 1,000 لے کر آپ لنگر یہاں پر تقسیم کیجیے سارے لنگر لگ جائیں گے تو سب کی جناب بھر جائیں گے. یہ کوئی طریقہ ہے. اس قوم کو کیا ہو گیا ہے. کھانے پینے سے آگے بڑھو زندگی آگے اور بہت کچھ ہے. مدینہ میں جا کر دیکھیں ایسے بیٹھے ہوتے ہیں اور جب آپ کہاں بیٹھے ہوتے بالکل سامنے وہاں بیٹھے ہوتے
جہاں پر بوفے لگا ہوتا ہے، اور ایک سب پہ بھرے ہوتے ہیں، ٹائم وائی لگا کر بیٹھیں کسی کا کر کے وہاں بیٹھیں گے جہاں سے، اور دیکھیں گے کیسے ٹھنڈ کی آواز آئے، اس کے بعد ایسے باتیں جیسے کہہ رہا تھا ریس شروع ہو گئی ہے، اس کے بعد یہ اٹھا وہ اٹھا، ایک ایسا چمچ مارا تو چمچ اسی کو ملا بریک مار دیا، اس کے اوپر یہ گرا دیا، میں ہنس پڑ گیا، میں نے دیکھا اللہ اکبر، اس قوم کی حالت دیکھیں، یہ تو یہاں ہو گئی، ہم نے دیکھا کہ وہاں پر اس سعودی گورنمنٹ اتنا اہتمام کرتی ہے، اور جناب کہتے ہیں کہ بھائی کھاؤ کتنا کھانا ہے، کبھی زندگی میں انہوں نے باپ نے کبھی ایک گدے انڈا نہیں کھایا ہوگا، وہ ایک گدے انڈا لے کر کے جناب آ رہے، ایک گدے انڈا تو کھا لے گا، سوچیں آپ اتنا مقدس احرام والا تھا، میں ایک شخص کو دیکھا احرام بنا ہوا اس کے اوپر جناب تاج گرایا ہوا اس نے، سوچیں کون کرے کہ میں آپ کو وہ ریالٹیز بتا رہا ہوں جو اس قوم کا حال ہو چکا ہے، وہ نہ دیکھتی ہے احرام دیکھتی ہے، نہ وہ مسجد نبی دیکھتی ہے، نہ وہ عرفات دیکھتی ہے، نہ مزدلفہ دیکھتی ہے، نہ مسجد دیکھ رہی ہے، آج ہمارے لوگ کہتے ہیں میرا صاحب بریانی پر کر رہے ہیں اور خدا کر رہے ہیں، میں نے کہا یہاں تو کچھ بھی لڑائی نہیں، ارے یہ قوم تو حج پہ لڑتی ہے، یہ قوم تو حج پہ بھی لڑتی ہے بھائی، آپ یقین رکھیے گا وہ رانی جوس وہاں رکھے تھے، وہ مینا کے میدان میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو بعد جب رانی جوس بھی تقسیم ہو رہا، اس کے بعد کیا ہوا، ایک ایک آدمی نے 20-25 ادھر چھپا لیا، ادھر چھپا لیا، تو ادھر چھپا لیا، ہم نے کہا یا اللہ یہاں پہ تو لوگ اللہ سے مانگنے آئے تھے، انہوں نے جناب یہاں بھی ڈرامے بازی شروع کر دی، کیا رانی جوس نہیں پیا ہم نے، انڈے نہیں کھائے ہم نے، کھانے کے لیے گئے تھے وہاں پہ، اللہ اکبر، تو کیا کہا میں نے کہ جب ہم نے ظاہری رسم و رواج کو سب کچھ سمجھ لیا کہ ایمان یہی ہے بس، کھاؤ پیو کا دین ہے، رات دیکھ لیجیے گا تماشا دیکھنا آپ ہمارے ایک شور شرابہ مسجد کا تقدس ہے، ہمیں ہمارے یہاں جوسز وغیرہ کے ڈبے تقسیم کیے گئے، تو بڑی معذرت کے ساتھ میری باتیں اس لیے ہیں کڑوی لگ رہی ہوگی کہ میں آپ کو سچی بات کر رہا ہوں، آپ کو بری لگ رہی ہے، میں کہتا ہوں کہ ہمارے نبی نے کہا صفائی اسی والے ہیں، چلو انتظامیہ نے آپ کے لیے جوس کا انتظام کیا، مسجد کے باہر جا کر دیکھیں گا جوس پیا ٹھک پھینکا، جوس پیا ٹھک پھینکا، تمہارا باپ آ کے صاف کرے گا، کون صاف کرے گا یہ، پھر کہتے ہیں تو کیا اس لیے رکھے گئے سارے یہ جو انتظام کام کرنے والے جو لوگ ہیں بچے ہیں، یہ ان کا کام تمہارے پھینکے میں جوس اٹھا کے، یار جوس اٹھا کے سامنے ڈسٹ بن ہے، سامنے جناب کوڑا کوڑی ہے، جا کے پھینک دو، تو ہم نے سینس لیس معاشرہ، اس نے سوچنا ہی بند کر دیا، یہ نہیں سوچنا چاہتا، یہ کون سی سوچ ہے، مسلمانوں کی سوچ ہے، ذرا بتاؤ مجھے، صفائی اس کی ماں نے پوچھا میں نے تم سے، کہاں ہے جوس پینا یاد رہا، لیکن اس کو اس کے مقام پر پھینکنا یاد نہیں رہا، کیونکہ ہم نے کھانے پینے کا نام دین بنا لیا ہے، تو یہ کیا بتایا جا رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب نے کہا وہاں بھوکے پیاسے ہیں، گھر میں چلے گئے، انہوں نے کھانا چھوڑ دیا، بھائی اب میں سمجھاتا ہوں قرآن، انہوں نے کھانا چھوڑ دیا، انہوں نے پینا چھوڑ دیا، جب کچھ کھانا پینا چھوڑو گے تب ملے گا کیا کہ اللہ فرماتا کہ یہ 300 سال تک سوتے رہے، ہم نے نظام بدل دیا، سورج کو کہہ دیا کہ انہوں نے ہمارے لیے چھوڑا ہے نا، ہم شکور ہیں، ہم اپنے کائنات کے نظام کو نہیں بدلتے، سورج جب تو جائے گا تو دہانے سے اس کی روشنی ان پر پڑے گی، یہ تکلیف ہوگی، ذرا سا ہٹ کر گزرنا تاکہ ہمارے بندوں کو تکلیف نہ ہو جائے، پھر وہ نظام بدلتا ہے، جب چھوڑتے ہو نا پھر نظام بدلتا ہے، پھر اللہ کی رحمتیں آتی ہیں، کھاؤ گی پیو گی ڈرامے بھی کرو، اور اللہ کی رحمت نازل نہیں ہو رہی، تبدیلی نہیں آ رہی، بدلاؤ نہیں آ رہا، تو بدلاؤ ارتقاء کے ساتھ آتا ہے، انیشل اسٹیج پر آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ آپ اور میری سوچ جب تک نہیں بدلے گی، انقلاب سوچوں سے آئے گا، آپ کی تمام چیزوں سے تھوڑی ہے، کھوکھلے نالوں سے نہیں آنا، تو 4-5 واقعات کو اللہ نے بیان کیا، اور ان 5 واقعات میں ایک ہی چیز بتائی، آخری میں خلاصہ کر رہا ہوں کہ روزانہ آخری ڈے، یہ پورے سورہ کہف کا خلاصہ ہے کہ صبر اور شکر، روزانہ صبح اٹھتے ہمیں 2 پرچے دے دیے جاتے ہیں اللہ کی جانب سے، نمبر 1 کون سا پرچہ، ہمارے پاس ایک پرچہ دیا جاتا ہے صبر کا، توجہ ہے، سبحان اللہ، بریانی اور جوس سے ذرا بھائی آ جائے سن لیں، سنے کرے باتیں کیا کہا جا رہا ہے، صبر اور شکر، صبر کس چیز کا نام ہے، آپ سمجھ لیں، نہیں ملا کوئی بات نہیں، واقعہ نہیں کرنا ہے، گھر میں نہیں کرنا، اماں کو باپ کو ٹینشن نہیں دینی ہے، کپڑے نہیں سے لاک ڈاؤن ہو گیا، ابا یہ لے کر نہیں آیا، کوئی بات نہیں، اتنے سال اچھے سے پہلے سال نہ پہنا، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، 2 پرچے ملیں گے روزانہ، صبر اور شکر، اب آپ کو کامیاب کیسے ہونا ہے،
صبح اٹھوں گا میں, آپ اٹھیں گے, 2 ہاتھ سے ہماری لائف خالی نہیں ہوگی. کتنے ہاتھ سے؟ یا تو کوئی نعمت ملے گی یا نعمت چھینے گی. ایسا ہی ہے, یا کچھ ملے گا یا کچھ لیا جائے گا. بیماری آئے گی یا صحت رہے گی, ٹھیک ہے نا, کچھ بھی نعمت ملے گی یا نعمت چھینے گی. اولاد پیدا ہوگی, اولاد مرے گی. روزانہ آپ ایک ایک چیز کو دیکھیں تو آپ کو ہر جگہ 2 ہی چیز نظر آئے گی, یا ملے گی یا نہیں آئے گی. جی بھائی غلط ہے یا صحیح ہے؟ اب یہ بچہ اللہ نے ہاتھ تک تھما دیا, کہا کہ جب نعمت ملے, کیا بات ہے یار, تم اسے بھی دے دیں گے, اور نعمت چھن جائے کامیاب ہو گئے. کامیابی کا نسخہ دے دیا. اور نعمت چھن جائے بے صبری کرے گا, پھر نعمت مل جائے ناشکری کرے گا, پھر پاس ہونا ہے تو کیا نعمت مل جائے اللہ تیرا شکر, نعمت چھن جائے اے اللہ تم نے دیا تھا, تم نے واپس لے لیا, ہو گئے کامیاب. یہ ہے زندگی کا خلاصہ انسان کی. جب یہ 2 پرچے روزانہ حل کریں گے نا تو انشاءاللہ عز و جل جب قیامت کا جب پرچہ آئے گا تو ہماری پریکٹس کیسے پیپر ہے, یہی آئے گا میرے وہاں پہ گیس پیپر. تیاری کب کی ہے بھائی؟ 5 ایئر وغیرہ دھوم دھام کے بچے ہمارے کرتے نا, یا 5 ایئر تو ہے نہیں, یہاں پر پوری زندگی کا ایئر ہے. تاکہ خلاصہ زندگی صبر اور شکر اس پہ آپ پریکٹس کر لیں تو قیامت کے دن انشاءاللہ وہ کہے گا صبر کرنے والوں کو, کہا کہ دیکھو جو نماز پڑھنے والا اس کو دوں گا اتنا دوں گا, اور کہا کہ جو روزہ رکھے گا اس کو اتنا دوں گا, جو حج کرے گا اس کو اتنا دوں گا, نیکی کرے گا, ماں باپ کو خوش کرے گا اتنا دوں گا. کہا صبر کرنے والے تجھے بغیر حساب دوں گا, حساب کتاب نہیں کروں گا. دیکھ رہے ہیں آپ صاحب, حساب کتاب نہیں, تو نے میرے لیے بغیر حساب کتاب یہ کیا کہ تو صبر کرتا رہا. ایسے تو نہیں بتائیں گے, اب ایسے مٹھی بھر کے نہیں کہتے. آدمی کو کہتے ہیں 10 درہم دے دو, لیکن اگر نہیں یار اس کو ذرا مٹھی بھر کے دے دو, اب اس میں حساب کتاب نہیں دیتے نا, آ جائے دے دے. اور رحمان جب دے بغیر حساب کے کہے کہ میں بغیر حساب دوں گا تو کتنا دے گا ہوگا. سبحان اللہ, آج کی رات مانگنے کی رات ہے, اسے مانگے ہم, اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی. اب آپ لوگ گھر جائیے اور جانے کے بعد دعا کرتا ہوں مختصر, گھر جائیے اور گھر جانے کے بعد کھانے پینے کھائیں, اس کے بعد واپس آئیں تو انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ میں آپ کے پاس آؤں گا, اور انشاءاللہ ظاہر رات کے بعد انشاءاللہ ذکر کی دعا. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله.